رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارے حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کچھ آخ سفیر کہ گارر میں صبح ایک ورقے تے شعر لکھ دو اس رانے دی کوئی گن پوچھ کے تو جلدی لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں اس وقت دوسرے عقائد گنج بخش سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اس پر دور رس اثرات مرتب فرمائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے معتقدات کی دولت اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین اسلام عقائد اہل سنت کی شکل میں پہنچا اور اس کا ایک بڑا حوالہ سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس سر العزیز کی ذات گرامی ہے
آپ نے برصغیر پاک و ہند میں جس انداز میں پرچم اسلام کو بلند کیا اور جتنے بھرپور طریقے سے آپ نے تبلیغ کی اور اس پر جتنے دور رس اثرات مرتب ہوئے، وہ آپ ہی کی انفرادیت ہے، اور اللہ کے فضل سے جو سیر اللہ، سیر فی اللہ کے بعد سیر من اللہ میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی وجہ سے آج بھی آپ کے فیوز و برکات بالکل واضح نظر آ رہے ہیں، اور آپ سے وابستگی، نظریاتی اور اعتقادی وابستگی اس وقت بھی حق کے دلائل میں سے ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ یہ بہت سے فتنے جو بعد میں پیدا ہوئے اور بہت سی اعتقادی خرابیاں جو بعد میں آئیں، ان کو دور کرنے کے لیے اور یہ پہچاننے کے لیے کہ اصل دین کیا ہے، سیدنا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب اس سلسلہ میں ہمارے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ سچ کہا تھا صوفیاء نے کہ جس کا کوئی پیر اور مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھے تو کشف المحجوب اس کے لیے مرشد کا کردار ادا کرتی ہے۔ کشف المحجوب شریف کے اندر سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا آج بھی اس امت کے لیے بہت بڑا دسترخوان ہے اور بہت بڑی اس کے لیے غذا موجود ہے۔ ایک سیمینار اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، عقائد سیدنا گنج بخش سیمینار، اور آج دوسرا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کو تیسرا سیمینار کیا جائے گا۔ یہ اس سال کے عرس مقدس کے موقع پر ایک تحفہ ہے گنج بخشیوں کے لیے، اور انشاءاللہ ہر سال یہ دعوت علم و حکمت اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہم نے عقائد توحید سیمینار، عقیدہ توحید سیمینارز میں بھی سیدنا گنج بخش اجویری کا نظریہ جو نظریہ توحید ہے اس کو بھی بیان کیا، اور آج کی جو گفتگو ہے یہ مقام نبوت و رسالت اور نبوت اور ولایت کا جو فرق ہے، اور پھر اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے، اور یہ جو آج ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں، ایک خلافت ظاہری ہے اور دوسری باطنی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ظاہری خلافت میں خلیفہ بلا فصل ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی خلافت ہے اور دوسری روحانی خلافت ہے، تو اس کا فیصلہ بھی داتا صاحب سے کروائیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کیسی ہے، اور ساتھ کہ آپ سب صحابہ سے جو افضل ہیں تو وہ افضلیت کیسی ہے، کیا ظنی ہے یا قطعی ہے، اور اس سلسلہ کے اندر اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو سیدی گنج بخش کا عقیدہ و نظریہ ہے، اور دیگر بہت سے موضوعات اس محدود وقت کے اندر جو ہم بیان کر سکیں گے، اگلا حصہ انشاءاللہ پھر اگلے تیسرے سیمینار میں بیان کیا جائے گا۔ مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے، یعنی ایک تو دعوی نبوت کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے 7 ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعوی نبوت ہی کہتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے،
تو پھر بھی دعوی نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. تو ایسے ہی مقام نبوت و رسالت اس لحاظ سے بھی ہم لوگوں کے زد میں ہے کہ آج روافض تو پہلے ہی نبوت کو امامت سے نیچے سمجھتے ہیں یا ہم پلہ سمجھتے ہیں. اب اہل سنت و جماعت میں بھی وہی غیر شرعی محبت اہل بیت اطہار کی، جو غیر شرعی محبت ہے، یعنی جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، اور وہ منصب جو اہل بیت یا صحابہ کا نہیں، وہ ان کو جب دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر بھی نبوت پہ حملے ہوتے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مقام نبوت بڑا کھول کے بیان کیا ہے، جس کے نتیجے میں کہ اگر کسی کی کتنی ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس محبت کی آڑ میں مقام نبوت پر حملہ کرے، یعنی انہیں نبیوں کے برابر یا نبیوں سے اونچا مانے. اور ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو، یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبت کی آڑ میں وہ نبیوں کے برابر مانے یا بلند مانے، یہ ہرگز روا نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا نہ جانے نہ جانتے ہوئے بھی کچھ لفظوں میں دعوی نبوت ہو جاتا ہے، ایسے ہی نہ جانتے ہوئے بھی کچھ لفظوں میں نبوت پر حملہ ہو جاتا ہے. بظاہر وہ شان اہل بیت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ کفر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں غیر نبی کو یا تو نبی کی ہم پلہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اور یا نبی سے بڑھ کر بتایا جا رہا ہوتا. سیدنا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس لحاظ سے ہمارے لیے بڑی رحمت و برکت والی ہے کہ عامت الناس کے اندر اور بالخصوص سادات کے لحاظ سے بھی ہم ایک اتھینٹک اتھارٹی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بھی سید ہیں اور کروڑوں درجہ آج کے لوگوں سے بڑے سید ہیں، اور انہیں بھی محبت اہل بیت ہے، اور یہ تو اس محبت کے ذریعے سے جنتوں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں اب کوئی خطرہ نہیں ہے کسی طرح کی گمراہی کا. تو ان افکار و نظریات کو پیش نظر رکھا جائے. اگر آج کوئی عالم، کوئی مفتی جس کی بات کو محض اس لیے ٹھکرایا جاتا ہے کہ وہ سید نہیں، تو کتنے بڑے سید ہیں کہ جنہوں نے یہ نظریات دیے، اور ہمیں یعنی ان نظریات کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر کہیں غلطی ہو صحیح کرنی چاہیے، اپنے افکار کی تلاشی لینی چاہیے کہ کیا اس سرزمین میں بالخصوص جہاں آج ہم بیٹھے ہیں خطہ پنجاب کے لاہور کے اندر، کہ جہاں داتا صاحب نے بیٹھ کر پورے عالم اسلام تک روشنی پہنچائی، تو ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اسی جگہ بیٹھ کر آج عالم اسلام کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں ایک باب قائم کیا، الکلام فی تفضیل الانبیاء علی الاولیاء، انبیاء کی جو اولیاء پر فضیلت ہے اس پر باب، اس میں گفتگو. یہ جو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ والا فارسی کا چھاپا ہے کشف المحجوب کا، اس میں یہ 257 نمبر صفحہ ہے جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے. اب انبیاء کی اولیاء پر فضیلت، اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں کہ اولیاء میں کیا صحابہ شامل ہیں یا نہیں، اہل بیت شامل ہیں یا نہیں. نبیوں کے علاوہ جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں، خواہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں،
خواہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ غوث ہیں، کتب ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، وہ سارے کے سارے اولیاء میں شامل ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کی اولیاء پر فضیلت، یہ باب آپ نے قائم کیا۔ اس کے چند مندرجات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔